شریک ہو جائیں، یہ ان عبادتوں میں سے ہے، وہ عبادت ہے جو جلد درگاہ الہی میں شرف قبولیت بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا ہم لوگوں کی خدمت میں معروف و مشہور حدیث رسول گرامی نے ابا عبداللہ حسین کے حوالے سے بہت سی کتب احادیث میں اس روایت کو حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بتحقیق حسین ہدایت کی چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہر زمانے میں جس نے بھی حسین سے وصیلہ کیا ہے، حسین سے آ کے ملا ہے، وہ ہمیشہ کامیابی اس کو نصیب ہوئی ہے۔ جو حسین سے دور ہوا ہے وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی وہ لعنتی ہے۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جو کشتی حسین میں سوار نہ ہو سکے۔ کیوں؟ حسین وہ عظیم ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بشریت کی ہدایت کے لیے ہادیان برحق کو بھیجا گیا۔ 1,20,000 انبیاء کو بھیجا، خلیفوں کو بھیجا، وصیوں کو بھیجا، ولیوں کو بھیجا، تاکہ انسان ہدایت سے خالی نہ رہے۔ ان تمام ہادیان برحق کے سردار کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ نے جس کے لیے سرداری کا مقام دیا ہے اسے ابا عبداللہ حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین وہ ہستی ہے، اسی ہدایت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حسین نے ہر چیز کو قربانی دے کر ہر چیز کو اسلام پہ قربان کیا، لیکن اسلام کو کسی چیز پر قربان ہونے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو حقیقی اسلام ناب محمدی کو دنیا تک پہنچانے کے لیے سنت رسول اور نظام الہی کو بچانے کا واحد ذریعہ ابا عبداللہ حسین ہے۔ حسین کی ہستی وہ ہستی ہے جو دنیا میں آتے ہی فرش کے مجرم کو شفا بخشے، اور دنیا سے جاتے فرش کے سب سے بڑے گناہگار کو علیہ السلام بنائے، اسے ابا عبداللہ حسین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو عرش کے مجرم کو شفا بخشے اور فرش کے مجرم کو علیہ السلام بنائے، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین کی ذات وہ عظیم ذات ہے۔ حسین وہ ہستی ہے جو حق اور باطل، ظلم اور بربریت، غرور و تکبر، حاکم اور طاغوت کے مقابلے میں، حاکم اور طاغوت اور ظالم و جابر کے مقابلے میں فیصلہ کن احتجاج کرنے کے لیے حسین نے قیام کیا تھا۔ یہ جو عزاداری ہے، یہ ہم سیاست کے طور پر شرارت سمجھ کر ہم انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم عین عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر زمانے میں ظالم و جابر کے خلاف فیصلہ کن احتجاج سے یہ ابا عبداللہ حسین کی عزاداری۔ حسین کی ذات وہ ہستی ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے جس کا ذکر عرش فرش تک اگر ذکر ہو جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لہذا حسین وہ محسن انسانیت ہے۔ خون حسین کا مقروض صرف شیعہ نہیں ہے، صرف ایک گروہ نہیں ہے، صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ خون حسین کا مقروض تمام انسانیت ہے، کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے۔ حسین کے خون کا مقروض وہ ہر وہ فرد ہے، ہر وہ ہستی ہے، ہر وہ ذات ہے جو زندہ ضمیر کا مالک ہو، ہر وہ فرقہ ہے، ہر وہ قوم ہے جو زندہ قوم کہا جائے، وہ ہر قوم حسین کی خون کا مقروض ہے، کیونکہ حسین نے تمام انسانیت پر احسان کیا ہے۔ حسین وہ محسن انسانیت ہے جس نے ابد تک خدا کی خدائی کو، تمام انبیاء و اوصیاء کی، پیغمبران الہی کی، نظام الہی کو قیامت
حسین نے بہت احسان کیا ہے، اسی لیے رسول گرامی نے حسین کی نسبت دے دیا کہ حسین مصباح الہدی ہے اور وہ سفینۃ النجات ہے۔ وہ مشہور و معروف حدیث جس میں خود ابا عبداللہ الحسین ابا الاحرار خود نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دخلت علی رسول اللہ وعنده ابی بن کعب قال لي رسول الله مرحبا بك يا ابا عبد الله يا زين السماوات والارض، جس کو فخر انبیاء، سلطان انبیاء، تمام انبیاء کے لئے باعث فخر و زینت ہے، وہ سلطان انبیاء، وہ محمد مصطفیٰ جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول وہ رسول ہے جو اپنے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا ہے جب تک وحی الہی نہ ہو، جب تک حضرت حق ذات الہی کی طرف سے حکم نہ ہو، وہ رسول اپنے لبوں کو جنبش دے رہا ہے، حسین کی قصیدہ بیان کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ مرحباً بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، وہ ابا عبداللہ خوش آمدید ہو جو عرش و فرش کے لئے باعث زینت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقال له ابی نے سوال کیا کہ کیف یکون یا رسول اللہ زین السماوات والارض احد غیرک، یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر زمین و آسمان کے لئے باعث زینت بنے؟ اس وقت رسول اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کا مالک ذات الہی کا قسم دے کر فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبی، اس ذات الہی، اس حضرت حق کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مقبوض پر رسالت کیا ہے، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، حسین کی بادشاہت جتنا زمین پہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر آسمان پر ہے۔ حسین عرض و سماء کے بادشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جس پر رسول اللہ کو فخر ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور رسول گرامی نے یہاں پر مصباح الہدی سے تشبیہ دے کر کیوں فرمایا مصباح الہدی ہے؟ چراغ سے نسبت دے کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، اے دنیا والوں یہ یاد رکھنا جس طرح چراغ وہ ایسی چیز ہے جس کی ذریعے سے تمام تاریکیوں کو برطرف کیا جاتا ہے، اسی طرح حسین وہ ہستی ہے جو عقل کی تاریکی کو، عقیدے کی تاریکی کو، مذہب کی تاریکی کو، بدعت کی تاریکی کو سب کو برطرف کرنے والا وہ شخص ابا عبداللہ الحسین ہے۔ اور چراغ کی خصوصیت یہ ہے کہ چراغ اس سے کہا جاتا ہے نا جو خود روشن ہو دوسروں کو روشنی دے دے۔ حسین وہ ہستی ہے خود ہادی برحق ہونے کے ساتھ ساتھ تمام عالم انسانیت کو ہدایت دے جیسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اور چراغ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ایک چراغ سے آپ جتنی آپ چاہے چراغ جلاتے جائیں اس چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آئے گی۔ حسین ابن علی وہ ہستی ہے جتنا حسین کا ذکر کرتا جائے، حسین کا معجزات تو یہی ہے جس طرح قرآن معجزہ ہے، ذکر قرآن معجزہ ہے، جتنی قرآن کی تلاوت کرے قرآن زندہ ہوتا جائے گا، قرآن میں کمی نہیں آئے گا، اسی طرح سے حسین کا ذکر جتنا کیا جائے تازہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں آئے گا۔ کیوں رسول اللہ نے حسین کو نور سے، چراغ سے نسبت دے دی؟ اس لیے نسبت دے دی حسین سے وہی ملے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو، جس کی پاکیزگی ہو، جس میں عصمت پایا جاتا ہو، جس میں تقوی و ایمان ہو، وہ حسین سے مل سکتا ہے۔ چراغ سے وہی بھاگتا ہے جو مجرم ہو، جس نے چوری کرنا ہو یا جرم خطا کار ہو، وہ روشنی سے بھاگتا ہے۔ حسین سے وہی بھاگے گا جنہوں نے چوری کیا ہو، جنہوں نے
تاریخ نے کیا. بات پڑے محمد و آل محمد.